نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. سب آواز بلند پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین و سامعین، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ خالق کی کائنات نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتوں میں سید الایام دنوں کے سردار دن جمعہ المبارک میں اپنی بارگاہ نیکسپنا میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے ارض و سماوات کا رب ہمارا آنا، مل بیٹھنا، ذکر کرنا، ذکر سننا اور اس کریم کی بارگاہ میں سربا سجود ہونا، وہ اپنی پاک اور پاکیزہ بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سامعین عزیز وقار، رمضان المبارک اللہ کا انعام، اللہ کی نوازشات، اللہ رب العزت کے کرم اور اس کی عطاؤں کا سمندر ہے جو بہ رہا ہے، اور یہ پکار بھی دے رہا ہے کہ سمندر بہ رہا ہے، جو جتنا حاصل کر سکتا ہے وہ کر لے. اس کا کرم، اس کی عطا، اس کا فضل، اس کی بخشش، اس کی قربت، اس کی چاہت الغرض انسان کے بس میں ہے. وہ کتنی محنت، کتنا جد و جہد اور کتنی عبادت، ریاضت، اذکار کر کے وہ اپنے مالک کی عطا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کا تو کرم دریائے سمندر رحمت ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور صبح و شام کبھی سحر کے لمحات، کبھی افطاری کے لمحات، الغرض اللہ کریم ہر لمحے میں رمضان المبارک کا، اللہ کا ہر وقت اللہ کا کرم ہے، لیکن رمضان المبارک کا ہر لمحہ بابرکت ہے، ہر لمحہ عطا ہے، ہر لمحہ اس کی قربت کا سبب ہے، ہر لمحہ اس کے کرم کا سبب ہے. تو اے انسان، اب کوشش ہم نے کرنی ہے کہ ہم اس کی قربت کو کتنا حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس کے کرم کو کتنا حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس کی عطاؤں کو کتنا حاصل کر سکتے ہیں. تو سامعین عزیز وقار، موجودہ معاشرے کے اندر ہم جس درد پہ چلے ہوئے ہیں اور ہم اس وقت جس چوراہے پہ کھڑے ہیں، اس کا ایک ہی سبب ہے اور ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ کہ وہ جو دین اسلام کا تحفہ ہمیں رب کائنات کے کرم سے، آقا علیہ السلام کی وساطت سے عطا ہوا تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے اس کو چھوڑ دیا. حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اس کو
ہم مسلمان بھی ہیں، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم جو ہے حج بھی کرتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم دسترخوان بھی چلاتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ وہ میں پرسوں ایک فیس بک پہ ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا تو اس پہ بڑا اچھا اس نے جملہ لکھا کہ صرف کھانے پینے سے، صرف روٹی، کھجور، پانی، فروٹ، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حق کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی طرف کوئی غور نہیں کرتا، اور یہ حقیقت ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اس پر سننے، پڑھنے اور کہنے کے لیے ہمیں یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، عمل کے لیے ہم اس کی طرف نہیں جا رہے۔ آج آپ دیکھیں، میں معاشرتی جو ہے نا مثال دے کے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں، وہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ڈیلی آپ نیوز پہ سنتے ہوں گے، آپ ٹی وی میں، اخبارات میں، فیس بک پہ دائیں بائیں آپ سن رہے ہیں، آج کی آٹا تقسیم ہونے والی جگہ پہ اتنے لوگ مر گئے، آج یہ عمل ہو گیا، آج فلاں نے یہ چیز لوٹ لی، آج بھائی نے اپنی بھائی اور اپنے خاندان کو قتل کر دیا، ماں نے اپنے بچوں کا گلا دبا دیا، کیوں بھائی؟ روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ کیا نہیں ہو رہا؟ سارے بولے نا، کیا نہیں ہو رہا؟ اس کو بالکل سادہ کریں، روٹی پوری نہیں ہو رہی، اخراجات پورے نہیں ہو رہے، گھر نہیں چل رہا، ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ ہم نے سمجھا، توجہ کرنی ہے بات آپ نے، ہم نے سمجھا کہ شاید وہ جو ہمارے کمانے کے طور طریقے ہیں، شاید اسی سے ہی زندگی بدل جائے گی، یا ہم نے سمجھا شاید حکومت ظالم ہو گئی، اس وجہ سے ہمارے حالات نہیں بدل رہے، یا شاید ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر جن کو مسلط کیا گیا ہے وہ نظام ٹھیک نہیں ہے۔ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا جو اسلام نے ہمیں بنیادی حقوق سکھائے تھے، ہم نے وہ سلامت رکھے یا چھوڑ دیے؟ ہم نے وہ سلامت رکھے یا چھوڑ دیے؟ جتنی جگہ پر بھی قرآن مجید میں کم و بیش 32 مقامات پر رب کائنات نے نماز کے ساتھ جوڑ کر زکوٰۃ کا حکم عطا فرمایا ہے، نماز کے ساتھ جوڑ کر زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور جب بھی، کبھی بھی، جہاں بھی اللہ رب العزت نے دو حکم جو دیے نا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ بولو نا، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرنا حقوق اللہ ہے، یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے۔ نماز قلب کو صاف کرتی ہے، نماز قلب کی روحانیت اور اخروی کامیابی میں انسان کے قلب کو روشن کرتی ہے، توجہ کرنی ہے، اور زکوٰۃ انسان کی دنیا کو روشن کرتی ہے، انسان کے اموال کو روشن کرتی ہے، انسان کے معاملات کو روشن کرتی ہے، انسان کے امور کو روشن کرتی ہے، انسان کے احکامات اور ذریعہ معاش کو روشن کرتی ہے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک پہلو پکڑا، دوسرا پہلو چھوڑ دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ آج تمہیں بھکاری بنا دیا گیا ہے۔ کیا بنایا گیا ہے؟ ذرا بول کے بتائیں نا سارے، کیا؟ بھکاری بنا دیا گیا ہے۔ سوچو، اور کبھی توجہ کی ہے ہمارے اندر میں بھی کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو اس عمل سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور وہ اٹھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید میری مدد ہو رہی ہے، یہ تیری تذلیل ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہی ہے؟ یہ تذلیل ہو رہی ہے، اس ذلت کی زندگی میں دھکیل دیا گیا ہے، تمہیں تذلیل کرنے کے لیے تمہیں سڑکوں پہ بلا لیا گیا ہے۔ اب کرنا کیا ہوگا؟ فرمایا، وہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ جو دین جو بڑی دھوم سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فرمایا ایک وقت تھا کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے، ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، ان کے پاس رہنے کو چھت نہیں تھی،
ان کے پاس رشتہ دار تک نہیں تھے. یہ بھی یاد رکھنا. بہن نے کسی کی بہن چھوٹ گئی, کسی کی بیوی چھوٹ گئی, کسی کی ماں چھوٹ گئی, کسی کا باپ چھوٹ گیا, کسی کا بھائی چھوٹ گیا, کسی کا چچا چھوٹ گیا, کسی کے ماموں چھوٹ گئے, اگر کسی کا پورا خاندان چھوٹ گیا. تبھی طرح مصطفیٰ کا دامن تھام کر مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گیا, پردیس مل گیا. اب وہ غربت کا عالم ہے, اور عالم اتنی غربت, لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غربت زدہ معاشرے کو پہلا سٹیپ جو دیا, انہیں رشتہ اخوت میں باندھ دیا, بھائی بھائی بنا دیا. ایک مہاجر ایک انصاری کا بولے نا کیا بنایا, بھائی بنایا. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا نا, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط اتنا عمل کیا تھا کہ آج فلاں فلاں کا بھائی ہے, فلاں فلاں کا. مہاجر وہ تھے جو مدینہ سے مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے, اور انصار وہ تھے جو مدینہ میں رہتے تھے. جو مدینہ میں رہتے تھے ان کے پاس گھر بھی تھا, مال بھی تھا, اسباب بھی تھے, رشتہ داریاں بھی, سب کچھ تھا. لیکن جو ہجرت کر کے آئے تھے کسی کے پاس گھر نہیں تھا, گھر تو کسی کے پاس ہی نہیں تھا کیونکہ ہجرت کر کے آئے تھے. کسی کے پاس لباس نہیں تھا, کسی کے پاس بیوی بچے نہیں تھے, کسی کے پاس رشتہ داریاں نہیں تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی نقطہ دیا ان عاشقوں کو, ان کی پیروی کا عمل دیکھو. ایک نقطہ دیا میرے آقا نے, فرمایا آج فلاں فلاں کا بھائی ہے, فلاں فلاں کا بھائی ہے, فلاں فلاں کا بھائی ہے. انہوں نے اس بھائی چارے کو یوں تھاما, اس طرح سے تھاما کہ آج روایات میں آتا ہے کہ جس کے پاس 2 باغ تھے اس نے ایک اپنے بھائی کو دے دیا. جس کے پاس 2 باغ تھے ایک اپنے بھائی کو دے دیا. جس کے پاس دکان تھی اس نے آدھی اپنے بھائی کو دے دی. جس کے پاس گھر تھا اس نے آدھا اپنے بھائی کو دے دیا. جس کے پاس 2 لباس تھے اس نے ایک اپنے بھائی کو دے دیا. اب اس سے بڑھ کر تمہیں ایک بات کیا بتاؤں, فرمایا جس کے پاس 2 بیویاں تھی, کیا تھی, 2 بیویاں تھی, انہوں نے ایک کو طلاق دی, اس کی عدت پوری کر کے دوسرے بھائی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا. کائنات میں کوئی ایسا قوت کا چارٹر ملتا ہے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, عالم میں ایسا کوئی کامیاب لیڈر نہیں ملے گا آپ کو. کوئی تبدیلی کائنات میں ایسی کسی معاشرے میں نہیں آئی ہوگی. اور پھر یاد رکھنا وہ معاشرہ کوئی اتنا شعور والا بھی نہیں تھا. ایک ہوتا ہے نا شعور والے بندے کو سمجھانی بات آسان ہوتی ہے, پڑھے لکھے بندے کو بات سمجھانی آسان ہوتی ہے. بدو معاشرہ تھا, بدو, جن کا ان کی عقل کا لیول آپ اتنا لگا سکتے ہیں کہ 4 قدم گھوڑا آگے گیا تو نسلیں قتل کر دی جاتی تھی, پانی پہلے پلا لیا تو نسلیں قتل کر دی جاتی تھی. کنویں سے پانی پلانا یہ ان کی سوچ اور ان کا معیار تھا. اپنی عزت اور وساطت بچانے کے لیے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ جب میرے آقا کی نسبت سے جڑے, آج وہ معاشرہ اخوت کے اس مقام پر کھڑا ہے کہ فرشتے بھی شاید رشک کر رہے ہیں, فرشتے بھی کہہ رہے ہوں گے ہائے کیا مصطفیٰ کے عاشق ہیں, کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. اب میں عرض کر رہا ہوں, جب انہوں نے میرے آقا جیسے فرماتے گئے یوں انگلی کا اشارہ کرتے, صحابہ اسی طرف چل پڑتے. نماز میں کھڑے ہو کر بھی اگر حضور کہہ دیتے نا کہ نہیں ادھر منہ تھا اب ادھر منہ کرنا ہے, وہ پوچھتے ہی نہیں کہ سونے منہ کیوں بدل دیا ہے, چہرہ کیوں بدل دیا ہے. انہوں نے کہا فقط اس لیے, اب ان کے ایمان کا لیول یہ لیول تھا کہ حج کر رہے ہیں, میدان میں بیٹھے عرفات میں ہیں, اور پوچھا سرکار نے سامنے اشارہ کر کے یہ کون سا شہر ہے. اب سب کو پتا تھا مکہ ہے, لیکن کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, اللہ اور اس کا رسول ہے بہتر جانتے ہیں. سرکار نے پوچھا کون سا مہینہ ہے, ذی الحج کا مہینہ, پتا نہیں حج کر رہے, بولو نا, پتا تھا نا, لیکن کیا کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ اور اس کا رسول ہے بہتر جانتے ہیں. پوچھا کون سا دن ہے, پتہ ہے آج 10 ذی الحج ہے, ہم حج کے مناسک ادا کر رہے ہیں,
لیکن فرمایا اللہ اور اس کا رسول ہے، اچھا بولو سارے، اللہ اور اس کا رسول ہے بہتر جانتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کسی نے بعد میں پوچھا اور تمہیں پتا تھا مکہ ہے، تمہیں پتا تھا ذی الحج ہے، تمہیں پتا ہے آج 10 ذی الحج ہے، بتایا کیوں نہیں؟ کہا یہ تو پتا تھا کہ شہر مکہ ہے، پر یہ پتا نہیں تھا کہ یار کی منشا کیا ہے۔ حبیب کی ہو سکتا ہے سرکار آج نام بدلنا چاہتے ہو، پتا تھا ذی الحج ہے، لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ ممکن ہے مصطفیٰ آج نام بدلنا چاہتے ہو۔ اب جنہوں نے، میں اس لیے عرض کرا کہ جنہوں نے اس لیول پہ آ کے حضور علیہ السلام کی پیروی کی نا، وہ جن کے پاس کبھی لباس نہیں تھا، وہ جن کے پاس کبھی گھر نہیں تھا، وہ جن کے پاس کبھی رشتہ داریاں نہیں تھی، جن کے پاس کبھی مال و اسباب نہیں تھا، آج وہی اس لیول پہ کھڑے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گورنر نے خط لکھا، زکوٰۃ اکٹھی ہوئی ہے، کس کو دیں؟ بولو نہیں، زکوٰۃ اکٹھی ہوئی ہے، کس کو دیں؟ آپ نے فرمایا مستحقین کو دے دو، تو کہنے لگے ہمارے شہر میں زکوٰۃ کا مستحق ہی کوئی نہیں، ہمارے شہر میں زکوٰۃ کا مستحق ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا صدقہ کر دو، گورنر نے پھر خط لکھا، سرکار صدقے کا مستحق ہی کوئی نہیں، صدقہ لینے والا ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو قرض حسنہ دے دو، ہائے ہائے، لوگوں کو توجہ کرنا، لوگوں کو، میں ان کی بات بتا رہا ہوں جن کے پاس کبھی لباس نہیں تھا، ہائے ہائے ہائے، جن کے پاس کبھی گھر نہیں تھا، سواری نہیں تھی، پہننے کو کپڑے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کا حکمران کیا کہتا ہے؟ ہائے ہائے، ان کا حکمران کیا کہتا ہے؟ صحابہ نے نا مشورہ کیا آپس میں سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں کہ عمر کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں، بڑا مال ہے، غنیمت ہے، سب کچھ ہے، عمر سے کہتے ہیں ایک کرتا نیا لے لے، ایک کرتا ہی نیا لے لو عمر، پرانا کرتا پہنتے ہو۔ لیکن سب نے جب بات کر لی نا تو انہوں نے کہا اب یہ بات عمر سے کون کرے، ہائے ہائے، یہ بات کرنے کی جرت ہے کون کرے، عمر سے بات کرے کون کرے؟ انہوں نے کہا مولا کائنات کو کہتے ہیں۔ صحابہ میں سب سے زیادہ جس کی عزت کرتے تھے سیدنا عمر بن خطاب و مولانا علی کرم اللہ وجہہ، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی عزت کرتے تھے۔ صحابہ اکٹھے ہو کے مولا کائنات کے پاس گئے کہ آپ سیدنا عمر سے کہے پہلے تو چلو غربت تھی، اب مال و اسباب بھی ہے، بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں، آپ ذرا عمر سے کہیں ایک کرتا ہی لے لو، ہائے ہائے ہائے، ایک کرتا ہی لے لو۔ ہم سوئمنگ پول پہ 7 کروڑ لگا کے آٹا بھکاری بنا کے دیتے ہیں، قوم پھر بھی ان کے نعرے لگاتی ہے، وہ حکمران دیکھو۔ انہوں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا نہیں، یہ بات کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا، یہ بات میں بھی عمر سے نہیں کہہ سکتا، یہ میں بھی عمر سے نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا تم جا کے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو۔ آپ لوگ اکٹھے ہو کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں کے پاس گئے، عرض کی اب تو بڑی ریل پیل ہے، سب کچھ ہے، سفیر ملنے آتے ہیں، تو آپ سیدنا عمر سے کہہ دیں ایک کرتا ہی نیا لے لیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، عمر کو بلاؤ میں کہہ دیتی ہوں، عمر کو بلاؤ میں کہہ دیتی ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب کو پیغام بھیجا، آپ کسی مجلس میں بیٹھے تھے، آپ دوڑ پڑے، دوڑتے ہوئے آئے، گھٹنوں کے بل دربار مصطفیٰ پہ کھڑا ہوا عمر، گھٹنوں پہ کھڑا ہو کے عمر کہتا ہے 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت کا مالک ہے، ہائے ہائے ہائے، کتنی؟ 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت کا مالک، جس کا نام سن کے دنیا تھر تھر کانپ رہی ہے، وہ عمر گھٹنوں پہ بل کے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اے کاشانہ مصطفیٰ کی شہزادی، ہائے ہائے ہائے، اے میری مومنوں کی ماں، آنے میں دیر تو نہیں کر دی، ہائے ہائے، آنے میں دیر تو نہیں کر دی، ہائے ہائے ہائے، سید فرمایا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، آنے میں دیر تو نہیں کر دی۔ آپ نے فرمایا نہیں عمر، ہمیں حکم کیجئے۔ آپ نے فرمایا عمر صحابہ چاہتے ہیں، صحابہ کا یہ ذہن ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اب بڑی سفیر ہے، بڑی دنیا آتی ہے، تو لہذا ریل بھی اللہ نے مال بھی دیا ہے، عمر ایک کرتا نیا لے لو،
عمر ایک کرتا نیا لے لو. سیدنا عمر ام المومنین عائشہ فرماتی ہے سیدنا عمر نے منہ نیچے کر دیا. جب نیچے کر کے جب عمر نے منہ اٹھایا تو میں نے کیا دیکھا, عمر کی داڑھی سے آنسو ٹپک رہے تھے. عمر کی داڑھی سے آنسو ٹپک رہے ہیں. میں نے پوچھا عمر کیا ہوا, عمر کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے اے ام المومنین آپ جیسے حکم کریں عمر کرنے کو تیار ہے, پر عمر کی ایک گزارش ہے. عمر کی ایک گزارش ہے. آپ نے فرماؤ کیا گزارش ہے؟ کہنے لگے اگر تو مصطفیٰ اس لباس میں راضی تھے, اگر سرکار اس لباس میں راضی تھے تو مجھے وہی لباس پہنائیے جو مصطفیٰ کا لباس ہے, ورنہ آپ جو حکم کریں گے میں حاضر ہوں. آپ جو حکم کریں گی میں. آپ فرماتی ہیں پھر تو میں بھی رو پڑی. میں نے کہا عمر جاؤ جیسے تم راضی ہو ویسے ہی راضی. صحابہ آ گئے. آپ نے فرمایا عمر کو نہ چھیڑنا. میں نے یہ قصہ آپ کو اس لیے بات سنا رہا ہوں کہ وہ عمر, وہ لوگ جن کے پاس لباس نہیں تھا, جن کے پاس کھانے کو مال نہیں تھا, جب انہوں نے مصطفیٰ کے دامن کو پختگی سے تھاما. آج گورنر کہتا ہے صدقہ لینے والا کوئی نہیں. آپ نے فرمایا قرض حسنہ دے دو. اس نے کہا قرض حسنہ لینے والا ہی کوئی نہیں. قرض حسنہ لینے والا ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا غیر مسلموں میں بانٹ دو, کوئی دے دے واپس تو ٹھیک ہے, نہیں تو اللہ کے لیے معاف کر دے. اب آپ مجھے بتائیں وہ جن کے پاس نہ روٹی تھی, جن کے پاس نہ گھر تھا, جن کے پاس نہ لباس تھا, جو خندق کھودتے ہیں. صحابی نے کہا یا رسول اللہ بھوک سے یہ عالم ہے کہ پیٹ سے پتھر باندھے ہوئے. میرے آقا نے کرتا اٹھایا تو فرمایا 2 پتھر باندھ رکھے تھے. وہ دن وہ لوگ آج اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ان کے پاس اتنا مال ہے زکات لینے والا ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نیچے سے لے کر اوپر تک سب برابر ہو گئے. سب کیا ہو گئے؟ غریب کوئی نہیں رہا, ضرورت مند کوئی نہیں رہا, محتاج کوئی نہیں رہا. وجہ کیا ہوئی؟ فرمایا وجہ یہ ہوئی کہ میرے آقا نے جو فرمایا انہوں نے تھام لیا. میرے آقا نے جو فرمایا, اللہ نے حکم دیا نماز قائم کرو. جب نماز کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی جبینوں کو سجدوں میں جھکا دیا. اور جب رب نے فرمایا لوگوں زکات دو, تو جب زکات کا وقت آیا تو لوگوں نے اپنے مال مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیا. جب آقا کے قدموں میں ڈالے پھر اس کا حاصل کیا ہوا؟ فرمایا ہم اس حکمت کو چھوڑ بیٹھے, ہم نے اس عمل کو چھوڑ دیا. اگر ہم اپنے گھر سے ہی شروع کر لیں نا, مثلا میرا گھر ہے اور میں اگر اپنے گھر کے دائیں بائیں دیکھ لوں کچھ نہیں کر سکتا. اگر میں اپنے گھر کے دائیں بائیں 5 گھڑی سنبھال لوں تو مجھے بتاؤ 5 گھروں سے تو غربت گئی نا, بولو نا یار, گئی. اگر 5 اگلے کوئی سنبھال لے, کوئی اگلا 5 سنبھال لے, تمہیں ضرورت پڑے گی کسی کے آگے بھکاری ہونے کی؟ نہیں پڑے گی. اللہ پاک فرماتا ہے لوگوں اپنے مال کو پاک کرو, پاکیزہ کرو. یہ کیسے کرے باری تعالیٰ؟ فرمایا جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے صدقہ کرو, میں تمہارے مال کو پاک کر دوں گا. تمہارے مال کو, اب لوگ سمجھتے ہیں شاید زکات دینے سے مال کم ہو جاتا ہے. بظاہر تو کم ہو جاتا ہے. اگر آپ نے 100 میں سے 2.5 روپے دے دیے, آپ کے پاس تو 97.5 یعنی 97.5 روپے باقی بچ گئے. ظاہراً تو مال کم ہوا, لیکن زکات کی اگر آپ لغوی معنی پر غور کریں نا تو فرمایا زکات کا معنی ہے پاکیزگی, بڑھنا, برکت اور مدہ. فرمایا یہ لغوی معنی ہے. اب اس کے لفظ کے معنی سے اگر بندہ سمجھ لے پاکیزہ ہونا, کہ اللہ جب آپ زکات نکالیں گے اپنے مال سے, اللہ پہلا کام کیا کرے گا؟ اللہ کریم پہلا کام یہ کرے گا کہ تمہارے اس مال کو پاک کر دے گا. تمہارے اس مال کو پاک کر دے گا. اور جو چیز پاک ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے میں پاک شے سے محبت کرتا ہوں, میں پاک شے سے. اور جب مال پاک ہو جائے گا اور اللہ تمہارے مال سے محبت کرنے لگ جائے گا تو جس سے وہ محبت کرے وہ بڑھے گا یا کم ہوگا؟ بولو نہیں یار. جس سے وہ محبت کرنے لگ جائے, جس سے وہ پیار کرنے لگ جائے, وہ بھلا مٹ سکتا ہے؟ وہ کبھی نہیں مٹ سکتا. اور فرمایا اسی طرح بڑھنا, خود لفظ کے
معنی میں شامل ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، سرکار نے فرمایا کوئی اس کی راہ میں دے، اللہ 10 دنیا میں دے گا، 70 آخرت میں دے گا۔ کائنات میں، دنیا میں جو ریزنیبل اور جائز کاروبار ہے، کوئی ایسا کاروبار نہیں جس میں 80% پروفٹ ہوتا ہو، جو جائز کاروبار ہے۔ ہم تو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں نا، ہم تو چور ہو گئے، من حیث القوم چور ہے۔ میری بات کسی کو بری لگے تو حقیقت ہے، ریڈی والے سے لے کر فیکٹری والے تک چور ہے، سارے بے ایمانی کے عالم میں چلے گئے ہیں۔ ہم نے کیا کر دیا ہے، رمضان آ گیا، 10 والی چیز ہم 50 کی دے رہے ہیں، 100 والی چیز ہم 200 کی دے رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں نا، ہم بڑے نیک اور پارسا ہیں، ہم ماہ رمضان کا ادب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا ادب ہے۔ نہ رکھو پھر روزے، مت پڑھو نمازیں، نہ کرو حج، کیا ضرورت ہے تمہارے ان دسترخوانوں کی، ان افطاریاں کروانے کی؟ کوئی ضرورت نہیں اللہ کو۔ اگر ایک غریب کے پیٹ میں تیری ہاں چلی گئی تو یاد رکھ اس کا عرش ہل جائے گا، اور اس کا جب عرش ہلے گا کسی یتیم کی ہاں سے تو وہ تمہارے اندر ظلم ایسا ڈالے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم اس کو پرکھ ہی نہیں سکو گے۔ یہ ظلم ہی تو ہے جو صبح شام ہم پہ ہو رہا ہے، جن عذابوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ زکات ایک بہت بڑا عمل ہے دوستو۔ آؤ، دعوت فکر یہ ہے، اپنے مال کی زکات ادا کرو، لازمی کرو، مت ہیلے بہانے ڈھونڈا کریں۔ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا اس میں زکات نکالیں، ضرور نکالیں۔ آپ زکات نکالیں گے تو اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا، آپ کے معاشرے سے غربت ختم ہوگی، محبت بڑھے گی، مال بڑھے گا، کم نہیں ہوگا بلکہ اس میں برکت پڑے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، جب اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو فرمایا لوگوں جو مال خرچ کیا جائے، جو خرچ کر دو گے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ کبھی ختم ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے در دولت پہ تشریف لائے، بکری ذبح کی ہوئی تھی۔ جب بکری ذبح کی ہوئی تھی آپ نے پوچھا کیا بچ گیا؟ انہوں نے کہا ایک دستی بچی ہے۔ فرمایا نہیں، کہو جو دے دیا ہے اللہ کی راہ میں وہ بچ گیا ہے، جو اللہ کی راہ میں دیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ لہذا گزارش یہی ہے کہ زکات ہر شخص پہ فرض ہے، ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو خدارا وہ راشن کی لائنیں مت لگواؤ دروازوں پہ، ضرورت مندوں کو چپکے سے ان کے گھر دے کے آؤ تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں، معاشرے سے غربت ختم ہو۔ غریب نہ مٹاؤ، ارے غربت مٹاؤ، خدا کے لیے یہ عمل ضرور کرو۔ اور آپ سب جانتے ہیں شرع زکات کے بارے میں، آپ کو پتہ ہے 2.5% زکات ہے، 52.5 تولے چاندی پر جو ہے وہ آپ نے زکات دینی ہے، اور اسی طرح پہ 7.5 تولے سونا اس پر آپ نے زکات دینی ہے۔ اور ایک اور مسئلہ سن لیں، ہمارے یہاں معاشرے میں اکثر یہ بات کی جاتی ہے، بہت سے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، جو ہم گھر کے لیے عورتوں کے لیے زیورات بنواتے ہیں۔ اب یہ بھی یاد رکھیں زیورات پر بھی زکات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس پر زکات نہیں ہے، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور اسی طرح سب کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، حنفی ہیں، ان کے نزدیک بھی، اور حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ عورت وہ جرم، فرمایا حضرت آقا علیہ السلام کی حدیث نقل کی، فرمایا عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، تو آپ نے اس عورت سے کہا تم نے اس کی زکات ادا کی ہے یا تم اس کی زکات ادا کرتی ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان کنگنوں کی جگہ آگ کے کنگن پہنائے، آگ کے کنگن پہنائے؟ تو اس نے اتار کر سرکار کے قدموں میں رکھ دیے۔ تو فرمایا اور جو زیورات آپ گھر میں بنواتے ہیں، جو آپ کی عورتیں استعمال کرتی ہیں، ہمارے ہاں عموماً یہ رواج پایا جاتا ہے کہ شاید اس پر زکات نہیں ہے، وہ استعمال کی چیز ہے، یہ تعیشات میں آتا ہے اور اس پر زکات ہے، جس کی میں نے آپ کو حدیث پاک سے بات، بہت سی حدیث ہیں، اب ٹائم نہیں ہے، وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اب یہ لازماً
آپ اس پہ زکات ادا کریں، اس کا جو شرح بنتی ہے اس کو نکالیں، اگر آپ کو خود نہیں پتا تو کسی سے لیں۔ ایک بڑا اہم مسئلہ مجھ سے پچھلی دفعہ سوال بھی پوچھا گیا، لیکن اس وقت شاید میرے پاس اس کی اتھینٹک دلیل نہیں تھی، میں نے پھر اس پہ ریسرچ کی، تو میں عرض کر دیتا ہوں، وہ بھی موجود ہے، وہ بھی سن لیں گے اور باقی آپ بھی سن لیں کہ اگر آپ نے کسی شخص سے قرضہ لینا ہے، آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے اور آپ نے اس سے قرض لینا ہے اور آپ پر زکات فرض ہے، یہ بات ضرور سننی ہے، اگر آپ پر زکات فرض ہے اور آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور جس کو آپ نے قرض دیا ہوا ہے اس پر زکات لگتی ہے، یعنی وہ زکات لینے کا حقدار ہے، تو آپ اس کو اپنے اس قرض میں سے زکات کٹوا سکتے ہیں، زکات کٹوا سکتے ہیں۔ اس سے یوں ہوگا کہ پھر آپ اس کو اسپیسیفک کریں گے کہ بھائی آپ کی میں نے اتنا آپ کی زکات میں مد میں نے آپ کو دیا، بقایا میرا اتنا بچتا ہے، یہ آپ نے مجھے دینا ہے، یہ عمل ہوگا، آپ اس کو زکات کٹوا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح قرض مانے آتا ہے کہ اگر آپ قرض دار ہیں، اب یہ بھی ایک بات یاد رکھیں، آپ نے کسی کا قرض دینا ہے تو آپ پر زکات اگر تو فقط آپ کے پاس وہی مال موجود ہے، اتنا ہی موجود ہے کہ جتنا آپ کا قرض ہے، تو پھر آپ پر زکات واجب نہیں ہے، پھر آپ پر زکات واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کا قرض بھی دینا ہے اور آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی اتنا مال ہے کہ اس پر نصاب لاگو ہو گیا ہے، اس پر وہ سارے احکامات پورے ہو گئے جو زکات کے لیے، کہ سال گزر جائے نصاب کو پورا ہو، تو پھر بھی آپ زکات ادا کریں گے، آپ زکات ادا کریں گے، لازماً کریں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے کسی کو ایسا مال دیا ہوا ہے، قرض دیا ہوا ہے جس سے آپ پروفٹ یعنی کاروباری مد میں، سود کی مد میں نہیں، کاروباری مد میں اگر آپ کی ایک رقم محفوظ ہے اور آپ اس سے جنریشن کر رہے ہیں اور اس کو سال گزر جائے تو اس پر بھی آپ زکات ادا کریں گے، اس پر بھی زکات لازم ہوگی، وہ بھی آپ زکات دیں گے۔ اب یہ لوگوں کے لیے ہو گیا جن پر زکات واجب ہے۔ اب وہ حکم جو ہر شخص کے لیے لازم ہے، معذرت 2-4 منٹ اوپر ہو گئے مگر یہ بات سن لیں جو ضروری ہے، صدقہ فطر، فطرانہ ادا کرنا، یہ اس کے لیے ہر شخص پر صدقہ، ہر وہ شخص جو اپنے بیوی بچوں کو پیٹ پال رہا ہے، ہر وہ شخص جو اتنا صاحب ثروت ہے کہ وہ اپنا گھر چلا سکتا ہے، وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کر رہا ہے، وہ اپنے معاملات زندگی پوری کر رہا ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، وہ لازماً اپنا فطرانہ ادا کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب اس کی میں لمبی باتوں میں نہیں جاتا، آپ کو اتنا سمجھا دیتا ہوں کہ 2.25 کلو کتنی گندم دینی ہے تو 2.25 کلو، جس کا ابھی مربجہ ریٹ نکالا گیا 320 روپے، کتنا 320 روپے پر ہیڈ، آپ نے وہ فطرانہ، اگر آپ کے گھر رات کو ہی بچہ پیدا ہوا ہے اور اگلے دن عید ہے تو آپ اس کا بھی صدقہ فطر ادا کریں گے، آپ کے پاس کوئی غلام ہے، کوئی ملازم ہے، آپ اس کا بھی صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اور ایک اور بات سن لیں، صدقہ فطر کو بھی 3 کیٹاگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ شاید معاشرے میں لوگوں کو، بہت لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا، ہم اس کو برابر ہی رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں، اب یہ ایک متوسط طبقہ، ایک ادنا طبقہ اور ایک اعلیٰ طبقہ، یہ 3 طبقات، وہ شخص جس کا فقط اتنا ہی نان و نفع ہے کہ اس کے گھر میں، اب فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے گھر میں دال سبزی روٹین میں پکتی ہے اور نارمل زندگی گزار رہا ہے، اور لیکن وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنی لائف اچھی گزار رہا ہے، وہ اپنا نان و نفع کر رہا ہے، وہ اپنا گھر چلا رہا ہے، وہ عام صدقہ فطر دے گا، گندم دے گا 320 روپے کے حساب سے، وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر کوئی شخص اس سے تھوڑا اچھا ہے، مالدار ہے، جس کے گھر میں اکثریت گوشت کھایا جاتا ہو، یا جس کا رہن سہن عام معاشرے کے لوگوں سے قدرے بہتر ہو، اس کی انکم بہتر ہو، تو اس کو چاہیے وہ جو کے حساب سے زکات ادا کرے۔ کس کے حساب سے؟ جو، اور اس کے لیے پر ہیڈ 1000 روپے ہے۔ پر ہیڈ کتنا ہے؟ 1000 روپیہ، وہ پر ہیڈ کے حساب سے اپنا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور تیسرا شخص جس کے پاس اتنی مال کی فراوانی ہے کہ وہ ایک اچھا مالدار اور ویل سیٹلڈ آدمی ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ شخص کھجور کے حساب سے اپنا فطرانہ ادا کرے۔ کس کے حساب سے؟
کھجور کے حساب سے. اور یہ بھی یاد رکھیں کھجور ترین اور انبر اس کے ریٹ پر صدقہ فطر ادا کرنا ہے. کون سی؟ ترین اور انبر. یہ مہنگی ترین کھجوریں ہیں. اب یہ نہیں ہے تو ہمارے پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے جو 200-250-300 کے حساب سے بھی مل جاتی ہے. نہیں، وہ نہیں. ترین اور انبر کھجور جو بہترین کھجوریں کنسیڈر کی جاتی ہیں اور مہنگی کھجور ہوتی ہے. اگر کوئی مالدار صاحب ثروت شخص ہے تو وہ اپنی زکات اس کے حساب سے فطرانہ ادا کرے گا. یہ وہ حکم ہے جو ہم پر لازم ہے. ہر شخص اپنا فطرانہ ادا کرے. اور فطرانہ ادا کرنے کے لیے آپ پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، عزیز و اقربا میں دیکھیں، پھر اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، دوست احباب میں دیکھیں. اگر آپ کو وہاں سے کوئی نہیں ملتا تو پھر باہر نکلیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس لیول پر جا کر کسی کو نہیں دے سکتے تو آپ کسی ایسے ادارے کو بھی دے سکتے ہیں جو آپ کو لگے کہ میری دی ہوئی زکات، میرا دیا ہوا فطرانہ وہ ایک اچھے کام میں خرچ کر سکے گا، اچھے ایفرٹ میں لگا سکے گا. سیلاب زدگان ہیں، بہت سے مدارس چل رہے ہیں جہاں لوگوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے، یتیم بچوں کی پرورش کی جاتی ہے. بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا بھی الحمدللہ اس میں بڑا کردار ہے. اور وہ اپنے اسی طرح ابھی انہوں نے گھر بنا کے دیے ہیں جن لوگوں کے گھر گر گئے تھے. دسترخوان چل رہے ہیں. آغوش ایک بہت بڑا ان کا پروجیکٹ ہے الحمدللہ جہاں پر یتیم بچوں اور بے سہارا ان کو پڑھا لکھا کر نوکریاں لگوا کر ان کی شادیاں کر کے ان کو گھر تک بنا کے دیے جاتے ہیں ماشاءاللہ. اور اگر آپ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو بھی زکات دینا چاہیں تو آپ مسجد میں قاری صاحب سے رابطہ کر لیں. یہاں پہ جو تنظیم ہے آپ ان کو بھی زکات کا ہے نا انتظام سر، آپ زکات کی رسید وصول کریں اور اسی کے لیے اپنی زکات اور فطرانہ ضرور ادا کریں. میں نے پہلے عرض کیا پہلا حق آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، عزیز و اقربا ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک لم یزل ہمیں ان احکامات کی پیروی